السلام علیکم عزیز طالبات، میرا لیکچر نمبر 19 ہے۔ بیٹا ویکینڈ کیسا گزرا؟ امید ہے بہت اچھا گزرا ہوگا۔ آج پھر پڑھائی کی طرف آنا ہے اور سب بچے ذہنی طور پر تیار ہو کر پڑھائی کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ اچھا سا پڑھیں۔ دیکھیں تھوڑے سے دن رہ گئے، انشاءاللہ اسکول اوپن ہو جائیں گے تو پھر زیادہ مزے سے پڑھیں گے۔ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چیپٹر شروع کیا تھا۔ اس میں شروع میں بتایا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں کے بیٹے اسماعیل اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اولاد میں سے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے کی اولاد میں سے تھے۔ تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی تھا اور ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی دیے، ان نبیوں میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے ہاں ان کی ولادت ہوئی۔ حضرت مریم خود بیت مسجد اقصیٰ کی خدمتگار کے طور پر دی گئی تھی۔ وہ اپنے والدین کی طرف سے، ان کی اولاد نہیں تھی، اللہ نے جب اولاد عطا کی اور وہ بھی بیٹی، تو انہوں نے مریم نام رکھا اور انہوں نے انہیں خدمت مسجد اقصیٰ کے لیے مامور کر دیا۔ اور ان کے نگران کون تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام، وہ بھی ایک پیغمبر نبی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس جاتے تو مختلف قضائے ان کے پاس پاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ تمہارے اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا۔ تو وہ خوف زدہ ہو گئی کہ مجھے تو میں تو کسی کے ساتھ نہیں، میں نے نکاح کیا، نہ میں کسی مرد سے ملتی ہوں، تو کیسے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ یہ بچہ خود کلام کرے گا اور خود اپنے بارے میں بتائے گا۔ تو آپ نے بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ کے کہے کے مطابق بولے اور بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے اور میں مریم علیہ السلام کا بیٹا ہوں، میری ماں پاکیزہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا۔ اللہ کہتا ہے ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اب یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کو اللہ کا فرشتہ کہتا ہے کہ تم سے اس بچے کے بارے میں کوئی سوال کرے تو کہنا میں روزے سے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، یہ بچہ خود کلام کرے گا۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد نومولود بچے کو اپنی قوم کی طرف لے گئی تو لوگ ان کی گود میں بچہ دیکھ کر حیران ہوئے اور پوچھے یہ بچہ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق پھر عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، جس پر لوگوں نے کہا کہ چند دن کا بچہ اپنے بارے میں کیا بتا سکتا ہے؟ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ، اور میں جہاں ہوں جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا، سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت پیدا کیا ہے، یعنی بابرکت ہوں، میں صاحب برکت ہوں اور میں جب تک زندہ ہوں نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتا رہوں گا اور ماں کا خیال رکھنے والا بیٹا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر لوگوں کو بہت تعجب ہوا، بہت حیران ہوئے۔ کچھ لوگ تو فوراً ہی ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کے نیک اور راست درست راستے میں چلنے والے بندوں میں شامل ہو گئے، جبکہ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اس گناہ کبیرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ، خدا کو سزاوار نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بیٹے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اللہ کے حکم کو ہر چیز مانتی ہے اور خود بخود ان کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے یہ تمام لوگوں کو، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب، عالم ہوں یا جاہل ہوں، صاحب جاہ و حشم ہوں یعنی امیر ہوں یا درویش، ایمان، اچھے اخلاق کی تلقین اور تبلیغ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان لوگوں نے
اصل میں دین اسلام ہی کو ہی پرچار کیا، زکوٰۃ، نماز۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس بات کا ذکر کر رہے ہیں نا۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی روشنی بھر دی وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بہتری راہ حق دکھانے اور اصلاح کے لیے بھیجے گئے ہیں، یعنی ان کی بہتری کے لیے بھیجے گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے ان کو کتاب انجیل دی ہے جو حق اور جھوٹ کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے، اور انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی تلقین کی اور بتایا کہ دین و دنیا میں فلاح پانے کا یہی رستہ ہے۔ جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب پر ایمان لانا ہم آخری امت کا بھی فرض ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اس دور کے لوگوں نے ایمان لیا، اور ہم بھی ان کو قبول کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی تھے وہ، اور فلاح کے لیے اللہ نے نبی انبیاء بھیجے۔ 1.25 لاکھ تقریباً انبیاء دنیا میں آئے، 1,25,000۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو بتایا خدا ایک ہے، خدا یہ تعلیمات سب کی ایک جیسی رہی ہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر رسول بھیجے ان پر ایمان لانا ضروری ہے، جو پہلے آ چکے ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور میں بھی ہوں اللہ کا نبی، میرے پر بھی ایمان لائے۔ یوم آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہوگا۔ یہ تمام وہ تعلیمات ہیں جو اسلام نے ہمیں بھی دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے جو آسمانی مخلوق ہیں مختلف کاموں پر مأمور ہیں، ان پر ایمان لانا، انجیل اور اس سے پہلی کتابوں توراۃ و زبور پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ کے علاوہ بندوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، کسی کا برا نہ چاہنا، نہ کسی کا حق ماننا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سیم وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھنا ہے، یہ تھوڑا سا رہ گیا، یہ میں جلدی سے پڑھ دیتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، یعنی کیا معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب گھر گھر اللہ کا پیغام پہنچایا تو زیادہ تر لوگ ان کی تعلیمات سے انکار کیا اور حضرت عیسیٰ کی زبردست مخالفت کی، بہت زیادہ مخالفت کی۔ جو لوگ ایمان لائے وہ زیادہ تر غریب اور مزدور تھے۔ منکرین حق نے حضرت عیسیٰ ان کے حواریوں، ان کے ساتھیوں یعنی حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والوں کو سخت تکلیفیں دیں۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو چند معجزات عطا کیے۔ یہ معجزات دراصل اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت یعنی اللہ ایک ہونے کی کھلی نشانیاں ہیں جو حضرت عیسیٰ کو دیے گئے تاکہ منکر لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت و وحدانیت کا اقرار کریں، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی رہی ہے کہ جس علاقے اور قوم میں جیسی معاشرتی ضرورتیں ہوتی ہیں اسی انداز کے معجزات نبیوں اور رسولوں کو دیے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں علم طب، میڈیکل سائنس، علم طبیعت، فزکس کا بہت چرچا تھا۔ ان کی قوم میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو ان شعبے میں مہارت رکھتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و حکمت کو ثابت کرنے اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا نبی ہونے کے لیے جو معجزات عطا کی گئے ان کا تعلق انہیں دو شعبوں سے تھا۔ معجزات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو عطا کی ان میں سے ایک ہے وہ خدا کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے، پیدائشی نابینا کی آنکھوں کو روشنی دیتے اور جذام کوڑ کے مرض کو شفا یاب کرتے تھے۔ یہ بہت بری بیماری تھی، پورا کوڑ کی مرض، بہت کہتے ہیں جسم بالکل گل سڑ جاتا تھا۔ مٹی سے پرندے بنا کر اس پر پھونکتے تو پرندے اصلی بن جاتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان میں روح پھونک دیتا تھا۔ وہ لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے انہوں نے کیا کھایا اور کیا خرچ کیا اور گھر میں کیا محفوظ کیا۔ آپ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے۔ اس حضرت عیسیٰ نے علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو فرمایا اور تم کو بتا دے تو تم کھا کر آئے ہو اور جو تم گھر میں ذخیرہ کرتے ہو، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم لوگوں نے اپنے گھر میں کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور کیا تم لوگوں نے کھایا ہے اور کیا محفوظ کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ معجزات ہیں، ان کے تو یاد کرنے پڑیں گے نا آپ کو۔ ابھی 2 کویسچنز ہیں وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سمجھا دیتی ہوں، آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے پاس لے کر گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا اور لوگوں نے کیا تعجب کیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے پاس لے کر گئیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ
ترجمہ، اور میں جہاں ہوں جس حال میں ہوں مجھے بابرکت کیا، مجھے برکت کیا، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اس کے بعد تعجب والا پوائنٹ میں بھول گئی تھی تو میرا کوشچن دوسرا لکھ دیا، تو یہ میں نے اوپر لائنیں لگا کر اوپر لکھ دیا، یہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر لوگوں کو بہت تعجب ہوا۔ کچھ لوگوں نے تو فوراً ہی ان پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کے نیک اور راست باز بندوں میں شامل ہو گئے، جبکہ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہ آپ نے اس کے بعد لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ترجمہ، خدا کو سزاوار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سزا ہے ایک طرح کی کہ اگر ہم کہیں کہ وہ ان کے بیٹے ہیں، اللہ کو بیٹے کی ضرورت نہیں، اللہ پاک ہے، سزاوار نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ہر چیز دنیا میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ حافظ بیٹا، اس کو لکھنا ہے اچھا۔